السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن اشاعت تعلیم بیڑ کے زیر انصرام ملیہ آرٹس اینڈ سائنس کالج امبا جوگئی میں میں انصاری محمد ارشاد آپ سبھی طلباء و طالبات کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ 11th آرٹس کے طلباء و طالبات، آج ہم تاریخ کا دوسرا سبق بھارت کے اولین شہر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس سے قبل پچھلے سبق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ بلوچستان میں مہر گڑھ کے مقام پر نیولیتھک دور کی ہڑپا تہذیب کے آثار پائے گئے ہیں۔ اس تہذیب کو ٹوگا تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ سال پہلے تک یہ مانا جاتا تھا کہ ویدک دور میں آریہ بھارت میں تقریباً 1500 سال قبل مسیح میں آئے تھے، لیکن اس سے پہلے کے کسی دور کے بارے میں ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں تھی۔ یہ صورتحال 1921 تک تھی۔ ہڑپا اور 1922 میں موہنجو داڑو کی کھدائی تک قائم رہی۔ ان تہذیب کی دریافت کے ساتھ ہی بھارت کی تاریخ کا دور 3500 قبل مسیح تا 3000 قبل مسیح تک وسیع ہو گیا۔ اس دور میں بر صغیر بھارت ایک ترقی یافتہ اور مالا مال تہذیب موجود تھی۔ یہ تہذیب افغانستان سے مہاراشٹر اور مکران کے ساحل سے ہریانہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ تقریباً 15 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ اس تہذیب کے زیر اثر تھا۔ ہڑپا تہذیب کا تعلق تانبے کے دور سے جانا جاتا ہے۔ اب تک ہڑپا تہذیب کے 2000 مقامات کو ریکارڈ کیا گیا، جس میں سے چند اہم مقامات موہنجو داڑو، کالی بنگن، لوتھل، دھولویرا، راکھی گڑھ جیسے مقامات پر اس کے آثار پائے گئے ہیں۔ اب ہم اس تہذیب کی خصوصیات کے بارے میں تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ اتنی قدیم تہذیب، لیکن اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں موجود تھی۔ اس لیے سب سے پہلی خصوصیت شہری منصوبہ بندی یا ٹاؤن پلاننگ کہلاتی ہے۔ ہڑپا تہذیب کے لوگوں کے مکانات یہ ایک مخصوص شکل میں بنے ہوئے تھے۔ دونوں مکانات کے درمیان وقفہ یا گیپ رکھا ہوا تھا۔ ہوا، روشنی، زیر زمین پانی کی نکاسی کا انتظام تھا، اور ان مکانات کی تعمیر پکی اینٹوں سے انجام پائی تھی۔ کچھ مقامات پر کچی اینٹوں اور پتھروں کا بھی استعمال کیا گیا تھا۔ مکانات کے درمیان ایک چوکون آنگن بھی رہا کرتا تھا اور اطراف میں کمرے ہوا کرتے تھے۔ آنگن میں کنویں پانی کے تو ہوا کرتے تھے۔ غسل خانے اور بیت الخلاء ہوا کرتے تھے۔ گندے پانی کی نکاسی کا عمدہ انتظام ہوا کرتا تھا، جس پر مٹی کی پکی اینٹیں ڈھانپ دی جاتی تھی۔ سڑکوں کے کنارے بڑے نالے بنائے گئے تھے، جو اینٹوں سے تعمیر کیے جاتے تھے، اور وہ بھی ڈھکے ہوئے ہوتے تھے، یعنی زیر زمین ہوتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ حفظان صحت کے بارے میں کس قدر بیدار تھے۔ اس کے علاوہ اس تہذیب کی ایک اہم خصوصیت چوڑی سڑکیں ہیں۔ اس طریقے سے بنائی جاتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ میں قطع کرتی تھی۔ اس طرز تعمیر کی وجہ سے چوکون شکل کی جو خالی جگہ ہوتی تھی، اس میں مکانات تعمیر کیے جاتے تھے۔ شہروں کو 2 یا 2 سے زائد حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور شہر کے اطراف میں بڑی بڑی فصیلیں تعمیر کی گئی تھی تاکہ دشمن اس پر حملہ نہ کر سکے۔ کیونکہ ہڑپا تہذیب کے لوگ آریہ تھے اور وہ باہر ملک سے آئے تھے، اس لیے یہاں پر بڑے غسل خانے بھی ملے ہیں، کیونکہ ہندو مذہب میں غسل کو کافی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ شہری منصوبہ بندی یا ٹاؤن پلاننگ ایک اچھے انداز میں اتنے ہزاروں سال پہلے بھی تو ہڑپا تہذیب میں موجود تھی۔ دوسری خصوصیت اس تہذیب کی ہم دیکھیں گے
وہ ہے مرکزی انتظامیہ، سینٹرل ایڈمنسٹریشن، یعنی انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ اس شہر کے تمام ضروریات کو پورا کرتی ہے، جیسے پانی ہے اور دیگر وسائل ہے، اس پر انتظامیہ کا قبضہ تھا۔ حکومتی انتظامی عمارتوں کی تعمیر میں 1، 2 یا 4، 8 کے وزن اور ترتیب میں اینٹیں دیواروں میں لگائی گئی تھی۔ منقش یعنی نقش و نگار کی ہوئی عظیم الشان اور بلند عمارتیں بنائی گئی تھی، یعنی سرکاری عہدیداران کی جو عمارتیں تھیں، سرکاری آفیسز تھے، یہ مرکزی انتظامیہ کے ماتحت بڑے ہی اچھے انداز میں تعمیر کیے گئے تھے اور وہاں سے ان تمام وسائل پر نگرانی کی جاتی تھی۔ تیسری خصوصیت ہڑپا تہذیب کی وہ سماجی تنظیم، سوشل آرگنائزیشن۔ سماج کا تانا بانا طاقت اور اختیار کی بنیاد پر منقسم تھا، یعنی سماج کے اندر جو ہے تو 4 طبقاتی نظام پایا جاتا تھا اور طاقت کی بنیاد پر ان کو جو ہے تو کام دیے گئے تھے۔ سماج میں ماہر کاریگروں اور دستکاروں کی جماعت تھی، جن میں ہنرمند کاریگر شامل تھے، یعنی جو آبائی اعتبار سے پیشے چلے آ رہے تھے، جیسے چمار، کمار، ایسے جو ہے تو کام جو ہے تو کاریگروں کے جو ہے تو ہنرمند کاریگروں کو دیے گئے تھے۔ ان لوگوں میں مختلف مذہبی عقائد پائے جاتے تھے۔ یہ اپنے مردوں کو رسم و رواج کے مطابق دفن کرتے تھے۔ ہڑپا تہذیب کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ قدرتی مظاہر کی پوجا کرنے والے تھے، لیکن ان میں مردوں کو دفن کرنے کا یا جزوی طور پر دفن کرنے کا یا جلانے کا بھی رواج جو ہے تو تھا۔ تو ایک بہتر سماجی تنظیم کا تانا بانا جو ہے تو یہاں پہ بنا گیا تھا۔ چوتھی خصوصیت ہڑپا تہذیب کی وہ ہے یہاں کی معیشیت، یعنی کمائی کا ذریعہ معاش۔ یہ لوگ مختلف اشیاء کی بڑے پیمانے پر پیداوار کرتے تھے تاکہ وہ تجارتی مقاصد کے کام آئیں، جن میں مختلف شکل کے پختہ مٹی کے برتن بناتے تھے، دھاتوں کے مجسمے بناتے تھے، مختلف دھاتوں سے سامان یا ظروف بناتے تھے، اور مختلف قسم کے مٹکے بھی جو ہے تو بنایا کرتے تھے پانی کے۔ اس لیے اس زمانے میں لوگوں کی معیشت مختلف پیشوں پر منحصر تھی۔ اس زمانے کے جو مزدور تھے ان کے رہائشی علاقے اور مزدوروں کے کارخانے شہر کے مخصوص حصوں میں ہوتے تھے، یعنی شہر سے باہر جو ہے تو مزدوروں کے کارخانے ہوتے تھے تاکہ پیداوار میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ہڑپا تہذیب کے دوران تجارت صرف اندرون ملک ہی نہیں تھی، بلکہ بیرون ملک یا دور دراز کے علاقوں سے بھی تجارت کی جاتی تھی۔ تجارتی نقل و حمل اور انتظامیہ کے زیر نگرانی جو ہے تو ہوا کرتی تھی، یعنی جو مرکزی انتظامیہ ہے اس کے زیر نگرانی جو ہے تو سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے تو پہنچایا جاتا تھا، یعنی لوگوں کو مختلف پیشوں کے ذریعے سے اپنا ذریعہ معاش حاصل کرنا پڑتا تھا۔ پانچویں خصوصیت ہڑپا تہذیب کی وہ ہے تحریر کے طریقے کا استعمال، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 3 صدی قبل مسیح میں مصر میں فن تحریر ایجاد ہوا اور اس کے بعد دنیا کے مختلف جو ہے تو ملکوں میں فن تحریر جو ہے تو شروع کیا گیا۔ تو ہڑپا تہذیب کے کھدائی کے دوران بہت ساری مہریں دریافت ہوئی ہیں، ملی ہیں، جس پر مختلف قسم کی تحریریں نقش ہیں، اور ان تحریروں کو پڑھنے کی کوشش کی گئی لیکن آج تک ان کو کوئی پڑھ نہیں پایا۔ یہ تحریریں مراٹھی زبان یا دیوناگری لپی کی طرح جو ہے تو بائیں سے دائیں جانب جو ہے تو لکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہڑپا تہذیب کی چند خصوصیات ہے۔ امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ معلومات فائدہ مند ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے معلومات کے ساتھ۔ خدا حافظ۔